پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک نیک عقل مند بڑھیا کا واقعہ سنائیں گے جس کی ہوشیاری اور سوجھ بوجھ سے ایک بہت ہی بڑا چور پکڑا جاتا ہے اور اس کا بیٹا اسے کوتوال کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے جہاں بڑھیا کی دانائی کا پتہ چلتا ہے، وہیں اللہ کی ذات پر اس کا کامل یقین ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبا کر اپنے دوست و احباب کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو جعفر سمیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک بہت نیک بڑھیا رہتی تھی جو بکثرت روزے رکھتی تھی اور بہت نماز پڑھتی رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو صراف تھا، سونا بیچنے کا کام کرتا تھا اور وہ شراب اور کھیل میں منہمک رہتا تھا۔ دوستو، دن میں تو وہ دکان میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر درہم و دیناروں کی تھیلی اپنی والدہ کے پاس رکھوا دیتا اور چلا جاتا تھا اور رات بھر شراب خانوں میں بدمست رہتا تھا۔ ایک چور نے اس کی تھیلی اڑانے کی ٹھان لی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور اس طرح گھر میں داخل ہو گیا کہ اسے خبر نہ ہو سکی اور چھپ گیا، اور اس شخص نے تھیلی اپنی ماں کے سپرد کر کے اپنی راہ لے لی۔ ماں گھر میں تنہا رہ گئی۔ اس مکان میں ایک ایسا کمرہ بھی تھا جس کی دیواریں مضبوط اور دروازہ لوہے کا تھا۔ وہ اپنی قیمتی اشیاء اس کمرے میں رکھتی تھی اور تھیلی بھی اس نے وہیں پہ رکھی۔ چنانچہ تھیلی اس نے اسی کمرے کے دروازے کے پیچھے رکھی اور وہیں پر بیٹھ گئی اور اپنے سامنے افطار کا سامان رکھ لیا۔ چور نے سوچا کہ اب وہ اس کو تالا لگائے گی اور سو جائے گی تو میں دروازہ الگ کر کے تھیلی لے لوں گا۔ جب وہ روزہ افطار کر چکی تو نماز پڑھنے کو کھڑی ہو گئی اور نماز لمبی ہو گئی اور آدھی رات گزر گئی۔ چور حیران ہو گیا اور ڈرنے لگا کہ کہیں صبح نہ ہو جائے۔ اب وہ گھر میں پھرتا رہا، وہاں اس کو ایک نئی لنگی مل گئی اور کچھ خوشبو، تو اس نے وہ لنگی باندھی اور خوشبو کو لگایا اور سیڑھی سے اترنا شروع کیا اور بہت موٹی آواز بنا کر آواز نکالنا شروع کی کہ تاکہ بڑھیا گھبرا جائے۔ لیکن بڑھیا بڑی دلیر تھی، سمجھ گئی کہ یہ چور ہے، تو بڑھیا نے کانپتی ہوئی آواز بنا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو چور نے جواب دیا کہ میں جبریل ہوں، معاذ اللہ، رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں۔ اس نے مجھے تیرے بیٹے کے پاس بھیجا ہے، وہ فاسق اور شرابی ہے، تاکہ میں اسے نصیحت کروں اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس سے وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ تو بڑھیا نے یہ ظاہر کیا کہ گھبراہٹ سے اس پر غشی طاری ہو گئی ہے اور اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ اے جبریل، میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ نرمی کرنا، کیونکہ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ تو چور نے کہا، میں اس کے قتل کرنے کو نہیں بھیجا گیا ہوں۔ بڑھیا نے پوچھا، پھر کس لیے بھیجے گئے ہو؟ اس نے کہا کہ اس کی تھیلی لے لوں اور اس کے دل کو رنج پہنچاؤں، تکلیف دوں، پھر جب وہ توبہ کر لے تو تھیلی اسے واپس کر دوں۔ بڑھیا نے کہا، اچھا جبریل، اپنا کام کرو تم، اور جو کچھ تجھے حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ تو اس نے کہا، تو کمرے کے دروازے سے ہٹ جا۔ وہ ہٹ گئی اور اس نے دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہو گیا تاکہ تھیلی اور قیمتی سامان لے جائے، اور ان کی گٹھری بنانے میں مشغول ہو گیا۔ تو بڑھیا نے آہستہ آہستہ دروازہ بند کر لیا اور زنجیر کو کنڈے میں ڈال دیا، تالا لگا کر اسے مقفل بھی کر دیا۔ اب تو چور کو موت نظر آنے لگی اور باہر نکلنے کے لیے کوئی حیلہ سوچنے لگا، مگر کوئی صورت نظر نہ آئی۔ پھر بولا، اے بڑھیا، دروازہ کھول تاکہ باہر نکلوں، کیونکہ تمہارا بیٹا نصیحت قبول کر چکا ہے۔ تو بڑھیا نے کہا، اے جبریل، مجھے ڈر ہے کہ میں کماڑ کھولوں تو تیرے نور کے ملاحظہ سے میری بینائی نہ جاتی رہے،
میں اندھی نہ ہو جاؤں؟ تو اس نے کہا میں اپنے نور کو بجھا دوں گا، میں اپنی روشنی کو بجھا دوں گا تاکہ تیری آنکھیں ضائع نہ ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا اے جبریل، تیرے لیے اس میں کیا مشکل ہے کہ تو چھت سے نکل جائے یا اپنے پر سے دیوار کو پھاڑ کر چلا جائے، اور مجھے یہ تکلیف نہ دے کہ میں نگاہ کو برباد کر ڈالوں۔ اب چور نے محسوس کیا کہ بڑھیا دلیر ہے، ہوشیار بھی ہے، شاید وہ مجھے سمجھ گئی ہے۔ اب اس نے نرمی اور خوشامد شروع کی اور توبہ کرنے لگا۔ تو بڑھیا نے کہا یہ باتیں چھوڑ، اب نکلنے کی کوئی ترغیب نہیں جب تک دن نہ ہو جائے۔ اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی اور وہ اس سے سوال کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور اس کا بیٹا بھی واپس آ گیا۔ ماں نے سارا واقعہ بیٹے کو سنایا۔ وہ کوتوال پولیس کو بلا لایا اور اس نے دروازہ کھول کر چور کو باندھ لیا۔ پیارے دوستوں، خدا تعالیٰ کی عبادت و یاد سے روحانیت بڑھتی اور دلیری پیدا ہوتی ہے۔ عقل مند بڑھیا خدا یاد تھی۔ اس نے بڑھاپے میں ایک شاطر چور کا مقابلہ کیا اور اپنی حسن تدبیر سے اسے پکڑوا دیا۔ برعکس اس کے آج کل کی ماڈرن عورتیں چوہے سے بھی ڈرتی ہیں اور ڈر کر چیخ بھی مارتی ہیں۔ تو انگلش لہجے میں خدا سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا، اور خدا سے نہ ڈرنے والا ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل میں خدا کا ڈر اور اس کی یاد پیدا کرنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح ایک چور درہم و دینار کی تھیلی چرانے کے لیے جبریل بن گیا اور کہنے لگا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور شرابی بیٹے کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی چور ہمارے ایمان کی تھیلی چرانے کے لیے نبی بن گئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ایسے خود ساختہ نبیوں کے فریب میں اللہ والے نہیں آتے اور وہ اپنے ایمان کی تھیلی کو بھی بچا لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی کسی ویڈیو کے ساتھ۔ پھر آپ ہمیں اجازت دیں۔